من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سبق ہمارا چل رہا ہے وسعت کا۔ وسعت جب بھی آپ عربی گرامر میں سنیں گے تو اس سے مراد ہے اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا۔ اسم معرفہ 7 صورتوں میں ہوتا ہے، جن میں سے 5 صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ پہلی صورت تھی علم ہونا یعنی پراپر ناؤن ہونا، دوسری تھی ضمیر ہونا یعنی پروناؤن ہونا، تیسری تھی اس میں اشارہ ہونا، چوتھی تھی اس میں موصول ہونا، اور 5ویں تھی معرف باللام ہونا یعنی ال کے ساتھ آنا۔ ال کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ال 2 حروف کا مجموعہ ہے، ایک ہے حمزہ اور ایک ہے لام۔ حمزہ کا نام حمزۃ الوصل ہے اور لام کا نام لام التعریف ہے۔ معرف باللام کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا، لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا، جبکہ ہم نے تو ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا، ایسے ہی ہے نا؟ جبکہ نام ہے اس کا لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا۔ پہلے تو یہ پوائنٹ سمجھاؤں آپ کو کہ وہاں پر یہ کیوں نہیں کہا گیا معرف بھی الف لام، صرف کہا گیا معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنانا۔ تو چھوٹا سا پوائنٹ ہے، جلدی سے سمجھ لیں جی۔ دیکھیں جی، کتاب نکرہ تھا نا، کتاب نکرہ تھا، اس کو معرفہ بنانے کے لیے جو اصل تھا نا، اصل وہ یہ لام تعریف ہی تھا۔ تعریف معرفہ سے نکلا ہے نا، تو اس کے شروع میں لگا دیا جی لام تعریف۔ اب لام تعریف کا مسئلہ تھا کہ وہ تھا ساکن، لام تعریف تھا ساکن۔ اب جب لام تعریف ساکن لگ گیا، معرفہ تو بن گیا، یہ معرفہ بن گیا، لیکن پڑھا جا رہا ہے آپ سے پڑھا جا رہا ہے؟ لگائیں زور جتنا لگا سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا اس لام کو پڑھنے کے لیے ایک حمزہ سے ریکویسٹ کی گئی، حمزہ صاحب تشریف لائیں، زبر کے ساتھ آئیں اور لام سے پہلے بیٹھ جائیں۔ جب آ گئے وہ حمزہ صاحب، تو اب آپ نے بڑے آرام سے لفظ پڑھ لیا الکتاب، الکتاب۔ تو وجہ سمجھ میں آ گئی، معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا۔ آپ نے شروع میں حمزہ لگایا لام کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھیں، اس کو حمزہ وصل ہم نے کہا تھا، میں بات یہ کر رہا تھا، حمزہ وصل جب آیا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ ملانے والا حمزہ، وصل کے معنی ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ملانے والا حمزہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ اب اسے حمزہ وصل کیوں کہتے ہیں؟ لام تعریف تو میں نے بتا دیا کیوں کہتے ہیں، معرفہ بنانے کے لیے یہی ہوتا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں اسے حمزہ وصل کیوں کہتے ہیں، ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، لام کو پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ الکتاب لفظ سے پہلے ایک لفظ آیا ذالکہ، الکتاب لفظ سے پہلے لفظ آیا ذالکہ، اور اب آپ سے کہا گیا کہ جی یہاں سے پڑھنا شروع کریں، تو کیا آپ پڑھیں گے ذالکہ الکتاب؟ ذالکہ الکتاب تو نہیں پڑھیں گے نا، آپ کیا پڑھیں گے؟ ذالکل کتاب، ذالکل کتاب، ٹھیک ہے نا؟ گویا اگر اس سے پہلے ذالکہ لفظ ہوتا تو آپ کو حمزہ کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، لیکن ذالکہ تھا ہی نہیں، تو پھر تو حمزہ کی ضرورت پڑی نا، لہذا آپ نے الکتاب پڑھا۔ اب جب پیچھے سے ملا کر پڑھا تو یار اب اس بیچارے کو اب بلایا تھا، اب اسے نکال دیں گے؟ ذالکل کتاب، ذالکل کتاب نہیں پڑھ رہے، چلے پڑھ نہیں رہے، اسے لکھا تو رہنے دیں بیچارے کو، اسے الف کی صورت میں لکھا تو رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو الف جو ہے وہ حمزہ وصل جو ہے الف کی صورت میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔
ذالکل کتاب، ذالکل کتاب. لام تعریف بھی سمجھ میں آ گیا، حمزہ وصل بھی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اچھا یہ جو بات آئی تھی جو شروع میں حمزہ لگایا پڑھنے کے لیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. زبان جو ہوتی ہے نا، زبان بولنے والے نا اپنی آسانی کے لیے کچھ لگاتے ہیں کچھ ہٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لگاتے ہیں کچھ ہٹاتے ہیں. میں ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں جی، یہ ایک لفظ ہے، اردو میں لکھ لیں اس کو، انگریزی میں لکھ لیں. صحیح؟ آپ میں سے اکثر لوگ اسے صحیح پڑھ لیں گے، کوشش کر کے پڑھ لیں گے جی. اسکول، حالانکہ سین ساکن ہے، اسکول ایسے ہی ہے نا. اچھا ہم پڑھ لیں گے، کراچی والوں سے نہیں پڑھا جاتا، انڈین سے نہیں پڑھا جاتا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ شروع میں ایک الف لگاتے ہیں زیر کے ساتھ، وہ پڑھتے ہیں جی اسکول. ٹھیک ہے نا، اسکول کہتے ہیں، انگلش میں وائی لگا دیں گے. اچھا اسی طرح دیکھیں اسٹیشن، ہم پڑھ لیں گے، جن سے نہیں پڑھا جاتا وہ شروع میں آئی لگا دیں گے، اسٹیشن. کراچی والے آئی لگا دیں گے، فیصل آباد والے ایس بھی ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہے نا اسٹیشن. اب یہ کسی نے شروع میں کچھ لگایا، کسی نے شروع سے کچھ ہٹایا، یہ بولنے والے کی آسانی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر زبان والا کچھ نہ کچھ لگاتا ہے کچھ نہ کچھ ہٹاتا ہے. تو یہ عربی میں بھی جب لام تعریف نہیں پڑھا جا رہا تھا تو اس کے شروع میں حمزۃ الوصل پڑھنے کے لیے لگایا گیا. لے جی خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی زوجہ کو بھی معرفہ بنا دیں. زوجہ کو بناتے ہیں پہلے، ذرا رجل کو پہلے معرفہ بنا دیں ذرا. ٹھیک ہے جی، معرفہ بنانے کے لیے نکرہ کو شروع میں ال لگاتے ہیں نا، تو اس کے شروع میں ال لگائیں جی، کیا بنے گا یہ جی جی؟ مجھے دو باتیں آ رہی ہیں. الرجل، 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 الرجل. وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا، آپ نے بڑے آرام سے الولد کہا تھا، الکتاب، البنت. یہاں کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہاں بھی تو علی لگ رہا ہے. کیوں سر؟ علی لگ رہا ہے نا. لیکن یہاں پر آپ نے پتا ہے کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے الرجل، الرجل. لام نہیں پڑھنا، لام نہیں پڑھنا. ایک بات. اچھا ہمارے لیے قرآن مجید میں بڑی سہولت ہے، جہاں پر لام نہیں پڑھنا ہوتا نا وہاں پر لام کے اگلے حرف پہ نا شد ڈال دی جاتی ہے، اور جہاں پر لام پڑھنا ہے وہاں پر لام پر سکون ڈال دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں پر لام پڑھنا ہے وہاں پر لام پر سکون کی علامت، اور جہاں پر لام نہیں پڑھنا وہاں پر لام کے اگلے حرف پر شد ڈال دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم پڑھ لیتے ہیں جی الرجل. اب ذرا زوجہ کو بھی بنا دیں جی معرفہ جی. الزوجہ، الزوجہ، ناٹ الزوجہ. اچھا اب یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے نا یار، لام کہاں پڑھنا ہے اور لام کہاں نہیں پڑھنا. سمپل سی بات ہے جی، لام کے بعد شد نظر آئے تو لام نہیں پڑھنا، اور لام سکون کے ساتھ نظر آئے تو لام پڑھنا ہے. لیکن میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں خود مختار. خود مختار، خود مختار کا کیا مطلب ہے؟ شد بھی نہ ڈلیو اور لام پہ سکون بھی نہ ڈلاؤ، پھر آپ بتائیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. مزہ تو تب ہے نا، شد ڈلی ہوئے تو لام نہیں پڑھا، یہ کون سا کمال ہے؟ لام پہ سکون ڈلا ہوا ہے تو پڑھ لیا، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اب بتایا جائے کہ لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بات میری؟ یہاں پر نہ لام پہ سکون ڈالا ہوا ہے اور نہ ہی لام کے بعد شد نظر آ رہی ہے کہ نہیں پڑھنا. صحیح ہے. اب اس کا میں آپ کو فارمولا دینے لگا ہوں جی.
لام کہاں پر پڑھنا ہے, لام کہاں پر نہیں پڑھنا ہے, اس کا جواب دینے لگا ہوں. تو آپ سے کوئی پوچھے نا جی الف لام کے لام کو کہاں پڑھنا ہے, الف لام کے لام کو کہاں پڑھنا ہے, کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے حق کا خوف عجب غم ہے. الف لام کے لام کو کب پڑھنا ہے, جواب کیا ہے, حق کا خوف عجب غم ہے. ال کے لام کو کب نہیں پڑھنا, حق کا خوف عجب غم نہیں ہے. ال کے لام کو کب پڑھنا ہے, حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں سمجھا دیتا ہوں, آپ پریشان ہو رہے ہیں خام خواہ, اس کو سمجھ لیں جی حق کا خوف عجب غم ہے کیا ہے. اس کے نیچے میں نے ہا قاف کاف الف خا واو فا عین جیم با غین میم ہا اور یا لکھ دیا. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ حروف لکھ دیے, کچھ حروف لکھے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں یہ کتنے حروف ہیں ذرا گنے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. میں آپ سے کہتا ہوں یہ 14 حروف یاد کر لیں. آپ ہفتہ لگے رہے نہیں یاد ہوں گے. یہ 14 حروف ہفتہ لگے رہے سر یاد نہیں ہوں گے. ہا کاف کاف, ٹھیک ہے, نہیں یاد ہوں گے. یاد آپ کو کیا ہوا, حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے یاد ہو گیا نا, اس کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. جبکہ ہا کاف کاف الف خا واو فا عین جیم با غین میم ہا یا, یہ 14 حروف نہیں یاد ہوتے. حق کا خوف جب غم ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ آپ کا, جب بھی کوئی آپ کا لفظ حق کا خوف جب غم ہے والے حروف میں سے کسی حرف سے شروع ہو رہا ہے تو اس وقت ال کے لام کو پڑھنا ہے, اس وقت ال کے لام کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آئیں جی. الف لام کے علاوہ جو نہیں الف لام تو ہٹا دینا سائڈ پہ, ان سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے. ولد, ولد ہے نا, ولد حق کا خوف جب ہم ہے تو لام پڑھنا ہے الولد. ٹھیک ہے. بنت با سے حق کا خوف جب ہم ہے البنت. کتاب حق کا خوف جب ہم ہے الکتاب. مدینہ حق کا خوف جب غم ہے لام پڑھنا ہے المدینہ. زوجہ حق کا خوف جب غم ہے نہیں ہے تو لام نہیں پڑھنا. رجل حق کا خوف جب غم ہے نہیں ہے تو لام نہیں پڑھنا. اب آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے نا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو شرط چاہیے, اب آپ کو لام پہ سکون چاہیے نہیں چاہیے, آپ کو کیا چاہیے, حق کا خوف عجب غم ہے. کلیئر ہو گیا جی. لیکن 2 لفظ اور آپ سے پوچھتا ہوں اور پھر اس ٹاپک کو کلوز کرنے کی طرف آتا ہوں. جی میں لفظ لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ال کے ساتھ ہی لکھوں گا اور لام پہ نہ سکون ڈالوں گا اگر پڑھنا ہے تو, اور اگر نہیں پڑھنا تو لام کے بعد والے حرف پہ شد بھی نہیں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, لیکن باقی حرکات میں اس کی پوری کروں گا لفظ کی, کیونکہ باقی پتہ نہیں لفظ آپ سے نہ پڑھا جائے. پڑھ کے دکھائیں. القمر. القمر, ماشاء اللہ. ساتھ ساتھ نہیں ماس دماغ سب. لام پڑھنا ہے, کیوں نہیں پڑھنا, حق کا خوف جب غم نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے, الشمس. الشمس, اوکے جی. القمر الشمس, القمر الشمس, القمر الشمس. ان 2 لفظوں کے اعتبار سے حروف کے نام رکھ دیے گرامر والوں نے. قمر میں پڑھا جا رہا ہے, قمر میں پڑھا جا رہا ہے, یعنی ان سب میں پڑھا جا رہا ہے. تو یہ 14 حروف جو ہیں یہ ہوئے قمری حروف. یہ کیا ہوئے,
कमरी हरूफ, कुल हरूफ कितने हैं 28, तो बाकी कितने बचे 14। शम्स में अल पढ़ा जा रहा है नहीं, लिहाजा वो हरूफ हुए शम्सी। अभी टॉपिक मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं शुरू करता जी। अब हम कमरी और शम्सी हरूफ पढ़ेंगे। कमरी हरूफ ये हैं, बाकी शम्सी हरूफ हैं, याद करो बैक के। कमरी हरूफ कौन से हैं? हक्का हो जब गम है। किसी को समझ आए ना आए, आपको तो आ गई है ना। मैंने एक बात आपको बताई कि अल इज इक्वल टू इंग्लिश का दी या दा। बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, ईमानदारी वाली बात है, मुझे हमेशा तंग किया है दी कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। आप ज़हीन लोग हैं, आप लगाते हैं सही, कि मेरे से कभी सही नहीं लगा। कहीं जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगाते, जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगाते। ठीक है, तो अल इज इक्वल टू दी या दा। अच्छा जी, अब जरा ट्रांसलेशन की तरफ आ जाए। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी, आपने एक बात की थी ना, दी के वाले से द बुक कहा था ना आपने जी। अल किताब के माना है द बुक, अल किताब के माना द बुक। अच्छा जी, मुझे ये बताएं सर, द कौ के क्या माना है? माशाल्लाह, अल बकरा, वेरी गुड, अल बकरा। और जरा आसान लफ्जों में कोई समझाए। वो वाली गाय, वो वाली गाय, ठीक है, या कोई खास गाय। द कौ के मतलब ये खास गाय हो गया ना। ओके जी, खास गाय। अब बस एक सा जुमला लिख रहा हूं, आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, बस इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। द काउ गिव्स मिल्क, क्या मतलब है? वो वाली गाय दूध देती है, खास गाय दूध देती है, क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे खास, अब आप कह रहे हैं जी सारी गाय दूध देती है, आप ही कह रहे हैं ना। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला? मुख्तसर रिजल्ट ये निकला कि जब भी दा लगता है ना किसी के साथ, जब भी किसी नाउन के साथ, इसम के साथ दा लगता है, तो दो माना आपके जहन में होने चाहिए उसके, दो मीनिंग्स। नंबर एक, खास, ये खास का जिक्र है, और दूसरे तमाम, और दूसरे तमाम। और पता कैसे चलेगा कि कहां पे तमाम का मतलब है और कहां पे खास का मतलब है? पता कैसे चलेगा? कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यहां पर तर्जुमा खास वाला करना है, ठीक है, या तमाम वाला करना है जी। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, द किंग हैड 2 sons, तमाम बादशाहों के 2 बेटे थे। हैं? खास केड़ा बादशाह? जो पीछे ऊपर गुजरा है, ठीक है। खास बादशाह, खास ढूंढे आप, खास बादशाह, वो खास बादशाह वही तो पीछे आया ना। आ किंग जो था वो अब द किंग बन गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका फायदा ये होगा, सूरतुल फातिहा पे आज बात हो रही है ना। सूरतुल फातिहा का पहला लफ्ज क्या है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तर्जुमा मिलता है? क्या तर्जुमा मिलता है? खास तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो तमाम कहां आ गया? तमाम कहां से आया? अल से। तमाम का मफहूम कहां से पैदा हुआ? अल से। इसी तरह सूरतुल असर पढ़नी शुरू किया आपने, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। क्या तर्जुमा करते हैं? खास इंसान खसारे में, तमाम इंसान खसारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, ठीक है। क्लियर होगी जी? अहम बात थी, समझ आ गई? दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।